ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، دستوں کا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا، آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیدہ ہانیہ بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن ستارے۔ آج کا پروگرام اس ہستی کے نام کرنے جا رہے ہیں جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری کے بارے میں ہم بات کریں تو سخاوت میں، تقویٰ میں، برداشت میں، ہر چیز میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ نے اپنے پدر کے ساتھ، اپنے والد گرامی کے ساتھ اپنی زندگی کا جو اپنی شروعات کی زندگی تھے 11 سال آپ نے اپنے والد کے ساتھ گزارے، اور وہ 11 سال جو تھے آپ نے بہت سکون سے گزارے اپنے والد حضور کے ساتھ۔ لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے اور ویسے ویسے ہی آپ کے اوپر مشکلیں، سختیاں آتی رہیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 ٹیمز موجود ہیں، ٹیم علی اکبر اور ٹیم علی اصغر۔ ٹیم علی اکبر اور ٹیم علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنا پہلا راؤنڈ کھیلنے جائیں گے جس کا نام ہے مائنڈ اوپنر۔ ٹیم علی اکبر کے کنٹیسٹنٹ سے پوچھتے ہیں ان کے نام کیا ہیں، پھر ہم چلتے ہیں ٹیم علی اصغر کی طرف۔ جی ٹیم۔ ترمیم۔ سہیلہ، ماشاءاللہ بہت پیارے نام ہیں۔ ٹیم علی اصغر کی طرف چلتے ہیں۔ جی ٹیم علی اصغر بتائیے۔ رمیشہ بتول۔ محدثہ فاطمہ۔ آپ دونوں ٹیمز کو بتاتی چلوں کہ ہم آج جو یہ راؤنڈ ہے ہمارا مائنڈ اوپنر جو ہے، اس میں کچھ کویسچنز پوچھتی ہوں اور وہ کویسچنز ہوتے ہیں 5 کویسچنز ہوتے ہیں ہر ٹیم سے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپشنز دیے جائیں گے اور ان آپشنز میں سے جو درست آپشن آپ کو لگے گا آپ نے اس کے اوپر اس کو آپ نے صحیح جواب دینا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ MCQs ہوتے ہیں اس طرح کی ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی انسرکل تو کرنا نہیں ہے، لیکن جو ٹھیک جواب ہوگا وہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹیمز تیار ہیں، پرجوش ہے، پرعزم ہے۔ میرا پہلا کویسچن ہے ٹیم علی اصغر سے۔ ٹیم علی اصغر، میرا آپ سے پہلا کویسچن ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عمر تھی جب آپ کو امام کے منصب پر فائز کیا گیا؟ 22 سال، 20 سال یا 24 سال؟ 24 سال۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ آپ کی عمر 22 سال تھی جب آپ کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔ اس سے یہ ہمیں ملتا ہے، مثال ملتی ہے کہ جب آپ 22 سال کے تب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، تب وہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کن کے فرزند ہیں؟ امام علی تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام؟ علی نقی علیہ السلام۔ بالکل درست جواب، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ فرزند ہیں۔ میرا نیکسٹ کویسچن ہے آپ سے، آپ کی کیا کنیت تھی؟ ابو حسن، ابو محمد یا ابو الحسین؟ ابو حسن۔ آپ کا جواب غلط ہے، ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ میرا نیکسٹ کویسچن ہے آپ سے، آپ ہمارے کون سے امام ہیں؟ بہت ایزی کویسچن ہے تو، 10ویں، 11ویں یا 9ویں؟ 11ویں امام۔ آپ کے ساتھ میں نے 5 کویسچنز پوچھے ہیں آپ سے اور 4 کے آپ نے بالکل درست جواب دیے، 1 کا آپ صحیح جواب نہیں دے سکی۔ آپ کے ٹوٹل سکور ہوتے ہیں 20۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیم علی اکبر کی طرف۔ ٹیم آپ تیار ہے؟ آپ سے ایزی کویسچنز ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ کہاں ہے؟ مدینہ، سامرا یا شام؟ سامرا۔ آپ کا روضہ مبارکہ سامرا میں ہے اور یہی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ نے اپنے آخری دن گزارے۔ آپ سے دوسرا کویسچن ہے میرا، کون سی سورت بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی؟ سورہ النمل، سورہ توبہ، سورہ بقرہ؟ سورہ توبہ۔ بالکل درست جواب، سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے جو کہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ میرا تیسرا کویسچن ہے آپ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ تیر لگنے سے، جنگ کے دوران یا پھر زہر سے؟ زہر سے۔ بہت درست جواب دیا آپ نے، بالکل ٹھیک جواب دیا، اور زہر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔
جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ ہمارے ہر امام کے ساتھ ہر امام کو شہید کیا گیا اور زیادہ تر اماموں کو ہمارے زہر دے کے شہید کیا گیا۔ میرا نیکسٹ کویسچن ہے آپ سے، کویسچن نمبر 4، انسان کے جسم میں کتنے پھیپھڑے یعنی کہ لنگز ہوتے ہیں؟ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے آپ کو جواب آتا ہوگا۔ 2، 3 یا 1؟ 2 بالکل درست جواب، 2 انسان کے جسم میں لنگس ہوتے ہیں، جیسے کہ 2 گردے ہوتے ہیں، ایک گردہ نکال بھی دے تو کسی کو فرق نہیں پڑتا، ایک کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل کی جو آج کل کا دور ہے، لوگ کرتے ہیں ایسا، اپنے گردے ڈونیٹ کر جاتے ہیں اور اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں، کافی سائنس نے ترقی کر دی ہے۔ میرا آپ سے نیکسٹ کویسچن ہے اور لاسٹ کویسچن ہے، اب تک آپ ایک کا بھی غلط جواب نہیں دیا۔ مالک جو ایک فرشتہ ہے کس جگہ کا دربان ہے؟ جنت کا، جہنم کا یا پھر دونوں کا؟ جنت کا۔ بالکل غلط جواب، جہنم کا دربان ہے مالک، اور جہنم کے باہر کھڑا ہے، اور جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو اس وقت لوگوں سے وہ کہے گا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کو کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ تم لوگ اتنے گناہ کرتے رہے، اور کیوں تم لوگوں نے اتنے گناہ کیے اور اپنے اوپر ظلم کیا، اب تم لوگ جھیلو اس ظلم کو۔ اور پھر وہ لوگ جو ہوں گے، جہنم کے جو لوگ ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے آزاد کروا دو، تو وہ صرف یہ جواب دے گا کہ میں اپنے پروردگار کے حکم پر چلتا ہوں، اگر کہ میں اپنے پروردگار کے حکم پہ نہ چلتا تو آج میں بھی تم لوگوں کی طرح جہنم میں ہوتا، جہنم کے باہر کھڑا تم لوگوں کی رکھوالی نہ کر رہا ہوتا۔ تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اور جب تک ہمارے سانس میں ہمارے جسم میں سانس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے حکم کے تابع رہیں اور اپنے پروردگار اور اس کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ایام عزا ہیں اور آخری دن ہیں ایام عزا کے، تو جس طرح کہ ہم سارے محرم میں، سارے سفر میں نوحے تحت اللفظ سنتے ہوئے آئے ہیں، آج کے دن بھی ہم تحت اللفظ نوحہ سنیں گے، اور دونوں ٹیمز تیار ہیں۔ ٹیم علی اکبر سے شروع کریں گے۔ ٹیم علی اکبر آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نوحہ سنائیے۔ غم امام حسن عسکری کا روز ہے آج، یہ دن ہے رونے کا سینہ زنی کا روز ہے آج۔ غم امام حسن عسکری کا روز ہے آج، یہ دن ہے رونے کا سینہ زنی کا روز ہے آج۔ امام 11واں شیعوں کا چل بسا ہائے، امام 11واں شیعوں کا چل بسا ہائے، ہماری بزم کی اب ابتری کا روز ہے آج۔ رہا امام نہ اب کوئی اپنی محفل میں، نہ کیوں امام زمانہ کو روکے پرسا دیں، نہ کیوں امام زمانہ کو روکے پرسا دے، کہ انتقال حسن عسکری کا روز ہے آج۔ کھلایا زہر ستم معتمد نے اے واعظ، کھلایا زہر ستم معتمد نے اے واعظ، شہادت حسن عسکری کا روز ہے آج۔ بالکل درست، شہادت حسن عسکری کا روز ہے آج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں عباسی جو تھے ان کی حکمرانی تھی، اور عباسی خلیفہ جو تھے وہ شروع سے ہی بنو امیہ کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں، وہ خلیفہ جو تھے وہ شروع سے ہی ہمارے اماموں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ کنٹینیو کروں گی اپنی یہی گفتگو اس کے بعد، لیکن آپ سے میں سنتی ہوں نوحہ، اور آپ تیار ہیں؟ قید سے بنت حیدر رہا ہو گئیں، شام میں پہلی مجلس بپا ہو گئیں، بیڑیاں پائے عابد سے کھو لی گئیں، چادریں بیویوں کو بھی دے دی گئیں، لو اسیروں کی پوری دعا ہو گئی، قید سے بنت حیدر رہا ہو گئیں۔ جسم کے زخم تو قیر بھر جائیں گے، دل کے زخموں سے سجاد مر جائیں گے، شام میں ایسی جور و جفا ہو گئی، قید سے بنت حیدر رہا ہو گئیں۔ بالکل درست، اور آج کے انہی ایام میں بیویوں کو رہا کیا گیا تھا اور بیویوں کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ جس طرح میں بات کہی تھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور آیا اور امام علی نقی علیہ السلام شہادت ان کی ہو گئی، تب امام حسن عسکری جو تھے وہ 22 سال کے تھے، اور انہوں نے پھر اپنی جو زندگی گزارنی شروع کر دی، تو وہ اسی طرح امام جس طرح گزارتے تھے اسی طرح انہوں نے گزارنی شروع کر دی۔ لیکن عباسی خلیفہ جو تھے
ان کو یہی تھا کہ کیا پتہ ہمیں کل کو یہ ریپلیس کر جائے اور ہماری جگہ یہ آ جائے، کیونکہ وہ بہت پاپولر ہو رہے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ہر ایک کی مشکلیں آسان کرتے تھے، ہر ایک کو دلاسے دیتے تھے اور ہر ایک کے لیے دعائیں فرماتے تھے، تو اس طرح ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہوتی گئی۔ ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی طرح ہم امام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، ان کے سفر زندگی پہ بات کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹیمز کے ساتھ اٹینشن پلیز کھیلیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بات کریں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس سے پہلے کہ میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتی رہوں، کیونکہ میں تو چپ نہیں کروں گی، کیونکہ ان کے فضائل اتنے ہیں، ان کے بارے میں باتیں جتنی بھی کی جائے کم ہیں، تو اس سے پہلے میں اٹینشن پلیز راؤنڈ ہے آپ دونوں کے ساتھ میں کھیلوں گی۔ اٹینشن پلیز میں آپ سے 3 کویسچنز پوچھے جائیں گے، 3 ہنٹس دیے جائیں گے، جگہ یا شخصیت یا کوئی چیز گیس کرنی ہوگی آپ نے۔ اور آج کا کویسچن میں شروع کرتی ہوں، اور آپ دونوں ٹیمز غور سے سنیے گا۔ غور سے سننے کے بعد بزرز آپ کے پاس ہے، آپ نے بزر بھی دبانا ہے، اور میرا کویسچن ہے فرسٹ، کوفہ نہج البلاغہ کعبہ۔ جی، حضرت امام علی علیہ السلام۔ بالکل درست جواب، حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی گئی ہے یہاں پہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے میرا، جنت البقیع جنازے پر تھی زہر۔ جی، حضرت امام حسن۔ بالکل درست جواب، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ لاسٹ کویسچن ہے، اور سے سنیے گا، کیمسٹری مدینہ تعلیم کا دریا۔ جی، امام جعفر۔ بالکل درست۔ آج جو انگریز اتنا آگے جاتے ہیں اور اتنا آگے بولتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نیوکلیر پاور ہے، ہم نے یہ بنایا وہ بنایا، یہ سب ہمارے اماموں کی دی ہوئی بھیک ہے، جس کے صدقے میں وہ آج تک نئے سے نئے تجربات کرتے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں دریافت کر رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بہت پہلے سے ہو چکا ہے، جس کا ذکر ہمارے امام بہت پہلے کر چکے ہیں، لیکن انگریز آج وہ چیزیں وہ تجربات کر رہے ہیں، وہ چیزیں دریافت کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ سب کچھ دریافت کر لیا تو ہم نے دنیا فتح کر لی، جبکہ یہ سب کچھ ہمارے اماموں کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، ہمارے اماموں کی دی ہوئی بھیک ہے، ہمارے قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روز ایک بندے نے آ کے کہا کہ میں اتنا امیر ہوں اور میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی دولت ہے، اور یہ دیکھو میری کتنی فوج ہے، اور تم تو اتنے چھوٹے سے بچے ہو اور ابھی تو تمہاری کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ تب آپ کی عمر جو تھی 25 سے 26 سال تھی تب وہ بندہ آیا، تو تمہاری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، اور تم پہ لوگ پھر کیوں آتے ہیں تمہارے پاس، اور تم اتنے کیوں مشہور ہو؟ تو حضرت امام حسن عسکری نے صرف اس کو کہا کہ آسمان کی جانب دیکھو۔ آسمان کی طرف جب اشارہ کیا اور اپنی آسمانی فوج کو جب آپ نے دکھایا تو وہ بندہ وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کیا گیا ہے بھائی تو کیوں بے ہوش ہو گیا تھا، تو نے ایسا کیا دیکھ لیا آسمان میں جو ہمیں نہیں دیکھا اور تو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ حسن، اس کا نام عسکری اسی لیے ہے کیونکہ اس کے پاس دنیا کے ساتھ ساتھ اس مطلب جو دنیاوی طاقتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی بھی طاقتیں ہیں، اس آسمانی فوج کو اس نے مجھے دکھایا ہے جو کہ نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ تو اس لیے آپ کو عسکری ایک جو بات، جیسے آپ عسکر محلے میں رہا کرتے تھے تو اسی لیے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس فوج اس طرح کی فوج تھی کہ آپ غیبی فوج بھی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے ٹیلنٹ ہنٹ۔ دونوں ٹیمز ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ دونوں ٹیمز کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ اسپیچ کریں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے ٹیلنٹ ہنٹ۔ آپ دونوں ٹیمز تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ٹیم علی اکبر سے ہم شروع کریں گے، اور ٹیم علی اکبر آپ تیار ہیں؟ ٹھیک، تو آپ کو ٹائم دیا جائے گا 2 منٹ۔ 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے اسپیچ کرنی ہے۔ ریپیٹیشن آف ورڈ از ناٹ الاؤڈ۔ اگر آپ نے کوئی ورڈ ریپیٹ کیا تو آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جس نے اس دنیا کو خلق کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا. نہ کہ صرف اشرف المخلوقات قرار دیا بلکہ ہر نعمت سے نوازا، اور مقصد تخلیق بھی بتایا کہ ہمیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ اس چیز پہ راضی ہے، اللہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن کے سردار محمد رسول اللہ تھے، اور محمد رسول اللہ کے بعد ان کے جانشینوں کو امامت کا نام دیا گیا اور امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا، جن میں 12 امام یعنی 12 جانشین رسول اللہ کے آئے. اور آج میں ان سب کے فضائل بیان نہیں کروں گی، صرف امام حسن عسکری چونکہ آج ان کی شہادت بھی ہے. تو امام عسکری علیہ السلام وہ امام ہے جن کی ولادت 10 ربیع الثانی کو ہوئی تھی. قدرت نے نقی کو حسن عسکری دیا، امامت مسکرائی، اسلام میں پھر جان آئی. دوستو، امام حسن عسکری علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، لیکن ان کی فضیلت کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ وہ حضرت امام ہمارے آخری امام مہدی صاحب العصر والزمان کے پدر ہیں. جب امام علیہ السلام وقت کے ساتھ ہمارے امام بڑے ہوتے گئے وقت کے ساتھ، اور امام جب 11 سال کو پہنچے تو اپنے پدر کے ساتھ انہیں سامرا جانا پڑا. اور پھر امام بڑے ہوتے گئے، اور جب امام 22 سال کے ہوئے تو ان کے پدر مبارک وفات رحلت کر گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد امام نے امامت سنبھالی. جب امام نے امامت سنبھالی تو امام کے دور میں ایک شخص تھا اسحاق کندی جس کا نام تھا، جو تناقض قرآن پر ایک کتاب لکھ رہا تھا. تو امام موقع کی تلاش میں تھے کہ اسے بتائے، اسے پوچھے کہ تم یہ کیوں لکھ رہے ہو. تو ایک مرتبہ اس کا ایک ذہین شاگرد امام کے خدمت میں آتا ہے اور امام کے کلام سے بڑا متاثر ہوتا ہے. امام سے سوال کرتا ہے. امام موقع پا کر سوال پوچھتے ہیں کہ تم اپنے استاد سے سوال کیوں نہیں کرتے، ان کو منع کیوں نہیں کرتے، وہ یہ کام کر رہے ہیں غلط ہے، ان کو منع کیوں نہیں کرتے. تو پھر وہ شخص کیا کہتا ہے، میری کیا مجال کہ میں اپنے استاد کے سامنے اپنی زبان تک کھولوں. امام کہتے ہیں اچھا پھر تم جاؤ ایک سوال پوچھو. ان سے یہ کرنا کہ اگر یہ صاحب قرآن تمہارے پاس آئے، جس نے یہ کلام لکھا ہے، وہ تمہارے پاس آئے اور تم سے پوچھے کہ میرا یہ جو تم اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے جو تم اپنا ایک مطلب تیار کر رہے ہو، یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا، یہ بالکل میرا مطلب نہیں تھا، تو پھر تم کیا جواب دو گے. اب اسحاق کندی سے اس کا شاگرد جب سوال پوچھتا ہے تو اسحاق کندی بالکل سر جھکائے بیٹھ جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے. اب کچھ دیر بعد اسے پوچھتا ہے سچ بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. 2 منٹ آپ کا ٹوٹل ٹائم دیا گیا تھا، آپ 2 منٹ 3 سیکنڈ بولی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ تھی. اس اسپیچ کے اندر ہی میں کھو گئی تھی کیونکہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا 2 منٹ کس طرح گزر گئے. ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ تھی. آپ سے ٹیم علی اصغر آپ تیار ہے؟ ٹھیک ہے، آپ شروع کریں، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. آج میں آپ لوگوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کا اس میں گرامی حسن اور القاب ذکی اور عسکری ہیں. آپ کا لقب عسکری اس لیے کیونکہ آپ جس محلے میں رہتے تھے اس کا نام عسکر تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سامرا میں آنے کے بعد ایک روز جو ہے وہ آپ سرے راہ کھڑے ہوئے تھے، بچے وہاں کھیل رہے تھے، اور جب گزر ہوا تو بہلول دانا نے آپ کی تنہائی اور اداسی کو دیکھ کر عرض کی کہ فرزند اگر آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے تو میں لا دیتا ہوں، تو آپ مایوس نہ ہو. آپ نے فوراً آیت قرآن کی تلاوت کی کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اسے زندگی کا حساب دینا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کسی امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو تو ہم ان امام علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کریں اور اپنی برائیاں چھوڑ کر اچھائی کی طرف روانہ ہوں، اور اچھائی کی طرف جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور اچھائیاں کریں نہ کہ برائیاں کریں. بالکل خوب کہا آپ نے کہ اچھائیاں کریں نہ کہ برائیاں کریں. اچھائیوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے امام نے بھی، ہر امام جو بھی امام آئے، ہر نبی نے ہمیں یہی درس دیا کہ ہمیں اچھائی کی طرف جانا چاہیے نہ کہ برائی کی طرف. امام حسن عسکری علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے بنو عباس کے جو خلیفائی تھے، انہوں نے
بہت سی کوششیں کی لیکن وہ ہر کوشش میں ناکام رہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید تو کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے لوگ پے در پے آنا شروع ہو گئے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا، اور آج بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری سنتے ہیں اور آپ ہمیں رسپانس کرتے ہیں. ہمیں آپ علیہ السلام کے آنے کا انتظار ہے. آج ہم امام محمد مہدی علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بابا کا، اور پرسہ دیتے ہیں ان تمام 72 شہداء کا، ان تمام عظیم ہستیوں کا جو کہ جن کا یہ مہینہ تھا، جن کے پچھلے 2 مہینے تھے، ہم ان کو پرسہ دیتے ہیں. ٹیم علی اصغر آپ کا جو ٹوٹل سکور ہوتا ہے ٹیلنٹ ہنٹ کا وہ ہوتا ہے 25، اور ٹیم علی اکبر آپ کی ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 25. امام محمد مہدی علیہ السلام کے حضور ہم لوگ پرسہ دے رہے ہیں 72 شہداء کا اور ان کے بابا کا. ہم پرسہ دیتے ہیں ان کو، ان کے نانا کا اور ان کے بابا کا، ان تمام بیویوں کا جنہوں نے ان پچھلے 2 ماہ میں اذیتیں مشکلیں برداشت کی، گزاری اور اسلام کے پیغام کو عام کیا، حسین کے پیغام کو عام کیا. ہم امام محمد مہدی علیہ السلام کے حضور یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا امام مہدی، ہم آج اس ایام عزا کے آخری لمحات کو اس دعا پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، صرف امام حسین کا نام لیتے رہیں. ہم جب قبر میں بھی ہوں تو ہم صرف امام کا نام لیں، اور ہم ان تمام سوالوں کا جو کہ ہم سے قبر میں پوچھے جائیں گے ان کا صحیح سے جواب دیں. اور ہم جب دنیا کے جس کونے میں رہیں، جس ملک میں رہیں، ہم اس ملک میں، اس کونے میں امام آپ کا اور آپ کے بابا کا اور آپ کے نانا کا پیغام عام کرتے رہیں. آج کے دن ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، ان ایام عزا کا آخری پروگرام ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال اگر ہم رہیں تو ہم ضرور آپ کے در پہ حاضری دیں گے. ہم ضرور ایسے ہی پروگرام کریں گے جس میں حسین اور حسین کی آل کا پیغام عام ہو. ہم ضرور آپ کو اور بی بی کو پرسہ دیں گے. ہم اس دعا کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، اپنے ایام عزا کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں حسینی لشکر ہے، جہاں جہاں ماتم حسین کو کرنے والے ہیں، اور جہاں جہاں حسین کا نام لے کر رونے والے ہیں، ان تمام کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. ایک صلوات لیں گے اور اس کے ساتھ پروگرام ختم کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا امام عسکری، یا امام عسکری، ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، دستوں کا کے ناخنوں سے خون جائے